السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے ہم زندہ قوم ہیں۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ محبتوں کے سلسلے بھی بڑے وسیع سلسلے ہوتے ہیں۔ نہ دیکھے کی بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ پاس اور قریب رہنے والے بھی بڑے پیارے پیش آتے ہیں، اور جو دور کے لوگ ہوتے ہیں جن سے کبھی پہلے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، اس پروگرام کے ذریعے یا کسی اور وجہ سے ایسی محبتیں بکھیر جاتے ہیں کہ آدمی ان کا دیا دے نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں مجھے ملنے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے، ان سے بڑی دیر تک باتیں ہوئیں۔ میں نے گفتگو کے درمیان میں ان سے پوچھا کہ باوجود اس کے کہ ہم باتوں کے سلسلے میں بہت آگے نکل گئے ہیں، میں یہ تو آپ سے پوچھ نہیں سکا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے۔ کہنے لگے میں سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ سیالکوٹ کا تو بہت اونچا مقام ہے، اور ہم سارے لوگ سیالکوٹ کو سلام بھی کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا ایک واحد علاقہ ہے جہاں ان ایمپلائمنٹ زیرو ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ہم تو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ انہیں کام دیا جائے۔ ہم گاؤں میں چلے جاتے ہیں لیکن کاریگر نہیں ملتے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم ہاکی بناتے ہیں۔ میں نے کہا کھیلنے والی ہاکی؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں متجسس ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ جی یہ ہاکی تو ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اور وہ تو کشمیر وغیرہ سے شاید منگوائی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ شاید کرکٹ کے بلے کی بات کر رہے ہیں، وہ شاید کشمیر سے آتی ہوگی۔ ہاکی کی لکڑی یہیں سے ملتی ہے، وہ شہتوت کی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں شہتوت بڑے غضب کا ہے، اور اس کی ہاکی بہت اچھی بنتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شہتوت کی لکڑی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا جو ہاتھ سے لگایا ہوا جنگل چھانگا مانگا ہے، یہ ہمیں بہت شہتوت دیتا ہے، اور اب خانیوال سے ماورا کچھ اور جنگل بھی شہتوت کے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہتوت کی بہت پیلے رنگ کی لکڑی ہوتی ہے اور اس میں انتہائی لچک ہوتی ہے، ہم اسے جیسے موڑنا چاہیں آسانی سے موڑ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاکی کی صنعت میں غیر ممالک میں آپ کا مد مقابل کون ہے؟ خواتین و حضرات، ایک متعصب پاکستانی ہوں اور ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ کہاں ہم پر زد پڑ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا باہر ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ باہر والوں کو ہاکی بنانی نہیں آتی، انہوں نے جواب دیا۔ اس بات پر میں بہت چونکا۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے، وہ بھی چونکے۔ ہم نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، کچھ سوچ کر بات کریں، انہیں ہاکی کیوں نہیں بنانی آتی؟ وہ تو ایٹم بم بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا سر انہیں ہاکی بنانی نہیں آتی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کیوں جھڑکیاں دے رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی بہترین ہاکی صرف سیالکوٹ میں بنتی ہے، اور یہی ہاکی عالمی معیار کی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہاکی جو اولمپک میں استعمال ہوتی ہے وہ 21 اونس کی ہوتی ہے۔ اسے بناتے ہوئے اگر وہ 22 اونس کی بن جائے تو اسے بیرون ملک چھیل کر یا ریتی لگا کر 21 اونس کا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ 20 اونس کی بن جائے تو پھر جلانے کی ہی کام آئے گی نا۔ لیکن ہمارے کاریگر جو ہیں جب وہ ہاکی بنا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ان کا تجربہ اور ہاتھ بتا دیتا ہے کہ وزن کی کیا کیفیت ہے۔ میں نے کہا سر یہ کیسے؟ وہ صاحب بولے کہ آپ کیوں حیران ہوتے ہیں؟ آپ کے ریڈیو ٹی وی پر پرانی وضع کے گانے بجانے والے سر لگاتے ہیں تو ایسی کھینچ کے لگاتے ہیں کہ کوئی ایک گریڈ اوپر نہ نیچے۔ کیا مجال ہے کہ ذرا برابر بھی فرق پڑ جائے؟ تو ان پرانے بابے کاریگروں کے لیے وزن کا خیال رکھنا کون سی مشکل بات ہے؟ کاریگر جو بھی ہاکی بنا کر رکھے گا ہم تولتے جائیں گے، اور 21 اونس کی ہوگی۔ میں نے کہا کہ انڈیا بھی بناتا ہے ہاکیاں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اسکولوں کالجوں کے لڑکوں کے لیے بناتے ہیں، عالمی معیار کی نہیں بناتے ہیں۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہاکی صرف سیالکوٹ میں بنتی ہے، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ میں نے کہا کہ یار یہ تو کمال کی بات ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ ہم نے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی، اس پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ عالمی معیار کا فٹ بال صرف سیالکوٹ میں بنتا ہے۔ فٹ بال کی ٹکریاں پرانے بابے جو ہیں وہ چمڑے کی ایسی کاٹتے ہیں کہ جب وہ ان کے ٹانکے لگائے جاتے ہیں تو اس کی گولائی عین گنیے میں آتی ہے۔ اور آخری بات جو ہے جو ہم نے اپنی فلم میں بھی دکھائی تھی وہ یہ کہ جب ساری اسٹیچنگ ہو جاتی ہے ان ٹکڑیوں کو جوڑنے کے لیے آخری ٹانکا لگتا ہے تو وہ سیالکوٹی کاریگر اس حساب سے لگاتے ہیں کہ جب اسے کھینچتے ہیں تو وہ ٹانکا پلٹ کر اندر چلا جاتا ہے، باہر نہیں رہتا۔ ہم نے کیمرے کا کلوز اپ لے کر اس آخری ٹانکے کی حکمت سے آشنائی کرنا چاہی اور کاریگر سے کہا کہ یار آخری ٹانکا ذرا آہستہ سے لگانا۔ اس نے آہستہ بھی کیا، ہم نے کلوز اپ کیمرہ کیا، لیکن جب اس نے کٹچ کیا تو ٹانکا پلٹ کر اندر چلا گیا اور اس کا مشاہدہ نہ کر پائے۔ ان کاریگروں نے بتایا کہ جی یہ خاندانی طریقہ چلا آ رہا ہے،
ہم نے کسی کتاب سے یہ نہیں پڑھا اور یہ فن باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں سن چکنے کے بعد اور ان سے مختلف قسم کے سوالات کرنے کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ پھر کیا بات ہے، اتنا سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی ہمارے ہاں تفاخر کی کمی کیوں ہے؟ ایک فخر ہوتا ہے نا جی اپنے آپ پر، وہ کیوں نہیں ہے؟ آپس کے تعلقات اور ملنے ملانے میں، تعلیم میں، یونیورسٹی کے سسٹم میں، ہر بات میں ہم خود کو یا اپنے ملک کو نیچے کر دیتے ہیں۔ کوئی پاکستان کی بنی چیز خراب ہو جائے تو کہتے ہیں چھوڑو جی، یہ پاکستان کی بنی ہوئی تھی، امپورٹڈ نہیں تھی۔ لیکن ہماری جو قابل فخر چیزیں ہیں اور جو ہمارا خوبصورت ورثہ ہے، اس پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمارے وطن کا پھل جو بالکل سڑک کنارے پڑا ہوتا ہے، اس کا اگر دنیا کے پھل سے مقابلہ کریں تو بہت ممکن ہے کہ پھل بڑا ہو لیکن اس میں اس جیسی مٹھاس اور خوشبو نہ ہو۔ ہال میں ایک طالبہ اس حوالے سے گفتگو کرتی ہیں۔ ہمارے بائیو کیمسٹری کے ٹیچر ناگرا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اٹلی اور دیگر کئی ملکوں میں جاتا ہوں لیکن جو پاکستانی پھل میں مزہ ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ نہ پاکستان جیسا ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ویسی خوشبو، حالانکہ پھل وہی ہوتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب جواب دیتے ہیں، آپ ناگرا صاحب سے کہیں کہ سر پلیز آپ ان لڑکے اور لڑکیوں میں یہ حوصلہ پیدا کریں کہ ہماری کوئی تو بات اچھی ہے۔ ہمارا جہانگیر خان اسکواش کھیل کھیل کے مر گیا، اس نے دنیا کا ٹائٹل لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر وہ دوسرا بندہ جان شیر خان گیا، وہ بھی فتح لے کر آیا۔ آپ کے ہاکی کھیلنے والوں نے دنیا کو بھگا بھگا کے پیچھے چھوڑ دیا۔ کرکٹ والوں نے تارے دکھا دیے، لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب طرح کا مزاج کیوں ہے؟ ہم اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ شاید یہ خوف ہے۔ وہ جو قوموں میں فخر ہوتا ہے، ہم میں وہ پروان نہیں چڑھ رہا ہے۔ آپ کے دریا، آپ کی آبشاریں، میٹھے پانی کے ذخیرے، جو نعمت اور ایک فخر کی علامت ہیں، ہم ان پر کیوں نہیں اتراتے ہیں؟ میں جب اٹلی میں تھا تو پروفیسر دلیسو تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پروفیسر ہمیں ایک چھوٹی سی ڈکشنری بنا دیں جو اٹالین سے اردو اور اردو سے اٹالین زبان میں ہوتا، کہ روزمرہ کے کاموں میں وہ پریکٹیکل ڈکشنری کے طور پر مفید ثابت ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اردو رومن زبان میں ہی لکھیے گا تاکہ ہم چالو قسم کی چیزیں آسانی سے جان سکیں۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب کاہے کے لیے چاہیے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ ابھی پاکستان کو بنے ہوئے صرف 3 سال ہوئے تھے۔ اس وقت پاکستان کو زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ بسم اللہ، آپ ڈکشنری ضرور بنوائیں لیکن مجھے یہ تو ضرور بتائیں کہ آپ جا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی K2 ہے اور ہم اسے سر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ طرح امتیاز اطالوی لوگوں کے سر رہے۔ میں نے کہا کہ سر اونچی تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ جغرافیہ دان یہ بھی کہتے ہیں، اور جو نئی کیلکولیشن کی گئی ہے ساؤنڈ کے گولے سے، اس سے پتہ چلا ہے کہ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ سے 2 فٹ اونچی ہے۔ ابھی تک یہ ایک متنازع بات ہی ہے۔ خواتین و حضرات، اب اس K2 کو نہ میں جانتا تھا، نہ اب کبھی ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں K2 کے ملک کا رہنے والا یا رہنے والی ہوں، نہ ہم اپنی شناخت نانگا پربت، راکا پوشی، ترچمیر کے سلسلوں والے ملک پاکستان کے باسی کے طور پر کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ فزکس کے طالب علم بیٹھے ہیں، اور میں اس بات پر تھوڑا سا فخر ضرور کروں گا کہ آپ کی بدولت تو کسی ایک ماں وڈھی کے سہارے ایک فخر اور تفاخر کا مظاہرہ جو میں نے دیکھا، اس نے مجھے بڑا حیران کیا۔ پچھلے دنوں، آج سے کوئی 12-13 دن پہلے، یہ پروگرام سن 1999 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو پچھلے دنوں میں سعودی عرب گیا عمرے کے لیے۔ اگر وہاں آپ جائیں، اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے، وہاں ایئرپورٹ پر اترتے ہی جب وہاں کے حکام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ PIA کی فلائٹ ہے تو وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ہمیں قطار میں کھڑا کرتے ہیں۔ وہ جو کسٹم والے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت لوگ ہیں۔ ہم وہاں 8 بجے قطار میں کھڑے ہوئے اور 11 بجے وہ بندہ آیا۔ پہلے اس نے آ کر چائے پی، پھر کہنے لگا ایک ایک کر کے آؤ۔ وہ اس طرح ایک ایک کر کے سب کا سامان چیک کرنے لگا۔ بڑی ذلت کی بات تھی، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جب میں عمرے کے لیے گیا تو مجھے علم تھا کہ گھنٹوں قطار میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ میں نے اپنی بیوی بانو قدسیہ سے کہا کہ بھائی ہو جاؤ تیار ان کو فیس کرنے کے لیے۔ ہم قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اس مرتبہ ایسی چھڑی لے کر گیا تھا جس کے سہارے بیٹھا جا سکتا ہے۔ اس چھڑی کو کھولیں تو وہ چھوٹی سی کرسی بن جاتی ہے۔ وہ قطار آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور اس عربی اہلکار کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا کہ میں نے 5 برس پہلے دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، جب ہم قطار میں کھسکتے ہوئے اس کسٹم والے کے پاس پہنچے جو سامان کے ساتھ بے ترتیبی اور بدتمیزی کر رہا تھا، وہاں ہمارے آگے ایک مائی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس کی باری آئی اور اہلکار اس کی ٹین کی صندوقری یعنی صندوقچی کھول کر دیکھنے لگا تو اماں وڈی سخت انداز میں کچھ عربی زبان کے الفاظ بولی۔
اس کے بولنے کا لہجہ بالکل عربی لوگوں کی طرح تھا۔ میں اور میری بیوی نے اسے پلٹ کر دیکھا کہ یہ دیسی عورت ہے جو ہمارے ساتھ آئی ہے، یہ کیسے کڑ کڑ کر کر عربی بول رہی ہے۔ اس کے جواب میں اس کسٹم والے نے شکرن شکرن کہہ کر اس کی صندوقڑی بند کر دی اور وہ بھی ماں آگے چلی گئی۔ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ میں نے اپنا کام چھوڑ کر اس سے کہا کہ بیبی 1 منٹ رک جانا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور رواں عربی کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگی اس دفعہ ہو وہ کفیل، اس سے سیکھی ہے میں نے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ وہ مکہ شریف میں وہ درزی کا کام کرتی ہے اور اس کا کفیل اس سے کپڑے سلواتا ہے۔ جب وہ وقت پر پیسے نہیں دیتا تو میں اسے جا کر لڑائی کرتی ہوں، اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے اس کے گلے یعنی صافہ کپڑا ڈالتی ہوں، اور میری کفیل کے ساتھ آئے روز لڑائی سے عربی بولنے کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں 18 برس سے پیسے نکلوانے کے لیے عربی بول رہی ہوں۔ بچوں، یہ تو ایک ان پڑھ اور درزی وڈی اماں کی کہانی تھی۔ ہاں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کسٹم والے کو آخر کیا کہا تھا؟ کہنے لگی کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اس ایٹمی پاور والے ملک کی باشندہ ہوں، میرے سامان کو احتیاط سے ہاتھ لگانا۔ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگی کہ ہم نے کوئی پٹاخے نہیں چلائے۔ اس طرح وہ اماں السلام علیکم کر کے گزر گئی۔ اماں وٹھی کے واقعے کے بعد جب ہم اس ایٹمی دھماکے کو کیے ہوئے 1 سال گزار چکے تھے اور ہم نے 28 تاریخ کو اس دن کو ٹی وی پر منایا، تو میرے آس پاس کے لوگ کہنے لگے یار کیا شیخی بگاڑ رہے ہو۔ اور دھماکوں کے بعد میرے ایک دوست میرے پاس آیا اور کہنے لگے اشفاق احمد تو یہاں سے چلا جا، تجھے اللہ نے اس بوڑھی عمر میں بھی بڑی صلاحیت دی ہے، تو جہاں بھی جائے گا وہ تجھے رکھ لیں گے، تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں یہاں بہت سوکھا ہوں، خوش ہوں۔ کہنے لگے نہیں نہیں، انہوں نے میرے سامنے پاکستان کا ایسا مایوس کن نقشہ بنا دیا، میری ساری طاقت معاف ہو گئی اور میں گھبرا گیا، مجھے بالکل چوہا سا بنا دیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ یار تو کیوں جا رہا ہے، بیٹھ میرے پاس۔ تو کہنے لگا مجھے جلدی ہے۔ میں نے کہا کیا جلدی ہے؟ وہ بولا کہ میں نے ڈیفنس میں ایک نئی کوٹھی شروع کی ہے، اس لیے سیمنٹ کا بندوبست کرنا ہے اور مجھے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا بدبخت کے بچے، تو دوسری کوٹھی بنا رہا ہے اور مجھے یہ رائے دے رہا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس طرح کے بے شمار بندے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس کے پیچھے ایک گروہ ہے، ایک دھندلا گروہ ہے۔ چلیے میں اس کی نیت پر بھی شبہ نہیں کرتا، اس کی بے یقینی، اس کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کی بات کرتا ہوں کہ اس کو یقین ہی نہیں آتا ہے، وہ اس قدر ڈرا ہوا طبقہ ہے، اسے اپنا مستقبل بڑا تاریک نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ اور آپ کے مستقبل کے بارے میں بھی یہی حکم لگاتا ہے۔ یہ دھندلا سا طبقہ وہ ہے جو بڑا ویل پلیسڈ ہے، اچھا کماتے ہیں، ہم اور آپ سے زیادہ دولت مند ہیں اور زیادہ نیک نام ہے، اخباروں میں ان کا ہم سب سے زیادہ ذکر چھپتا ہے اور وہ معتبر ہو کر رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے بارے میں معلوم نہیں پاکستان نے ان کا کیا بگاڑا ہے، وہ یہی مایوس کن باتیں کرتے ہیں۔ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی کوئی نیگیٹو بات لے کر اسے اچھالتے رہتے ہیں، حالانکہ ہر ملک کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گھوسٹ اسکولوں کا ذکر کریں، جی ہاں اس قسم کے اسکول تھے، بالکل تھے، اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے۔ بوٹی مافیا تھی اور ہمیں اس کے خلاف بڑی فائٹ لڑنا پڑی، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جان لڑا دی۔ وہ لوگ ہماری 2-3 منفی چیزیں گنوا کر ہمیں مایوس کرنے کے لیے ہمارے اچھے پوائنٹس کو بھی کہانی کی صحیح قرار دیں گے اور اس میراثی کی بیوی کا کردار ادا کریں گے جو بیچارہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اور اس کی بیوی بھی اسے اڑتے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی اور حیران ہوتی رہی، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اڑنے والا شخص اس کا شوہر تھا تو ناک منہ چڑھا کر کہتی ہے کہ اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑا تھا۔ اس ٹیڑھ پن نے ہم سب کی زندگیاں متاثر کی ہیں۔ آپ کے چہرے جو کھلے ہوئے ہونے چاہیے تھے یہ کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کیفیت تو اعتماد کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ زندہ قومیں اپنی خوبیوں کے اعتماد کو اپنا سہارا بنا کر ساری زندگی اس کے ساتھ لگا دیتی ہیں۔ آپ کبھی گوروں کی کرکٹ ٹیم کو دیکھے گا، وہ ہار رہی ہوتی ہے لیکن ان کے چلنے کا انداز تفاخر پر مبنی ہوتا ہے، ان کے چہرے سے نہیں لگتا کہ وہ ہار رہے ہیں بلکہ وہ شاہانہ انداز میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب میری بھی شہنشاہیت ہے، میرے بھی اپنے صنم خانے ہیں، لیکن آپ ہی کی یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ صبح سویرے تگڑے ہو کر جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی پھونک نکال دیتے ہیں۔ ہمارے سائنسدانوں سرجنوں کا کسی کے ساتھ مقابلہ کر لیں، ہمارے بینکر ہیں جنہیں دنیا مانتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود مایوسی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آخر کیوں؟ ایسی مایوسی کی باتیں اسودہ حال لوگوں کی طرف سے آتی ہیں۔
رشیا کی فتح کے بعد جب نپولین فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی تلوار اس پر لٹک رہی ہے۔ اس نے اتروائی اور کہا کہ میں اسے پیرس کی عجائب گھر کی نظر کر دوں گا، کیونکہ ایسی تاریخی تلوار عجائب گھر میں رہنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ جو جرنیل تھا اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا کہ سر، ایسی نامور تاریخی تلوار تو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس پر نپولین نے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا کہ کیا میرے پاس میری تلوار نہیں کہ میں کسی کی اٹھاتا پھروں؟ جب ہم میں یہ رویہ پیدا ہوگا اور آپ اس شخص سے نفرت کا اظہار کریں گے جو آپ کے ملک کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کے ابا جی کے بارے میں ذرا سا بھی منفی سوچ پر مبنی رویہ اختیار کرے گا، تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہال میں ایک صاحب بولتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا میڈیا ہی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی برین واشنگ کرے، لیکن ہمارے پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک شعوری یا لاشعوری کسی بھی وجہ سے یہ بات فکس کرتا جا رہا ہے کہ پاکستانی کہیں نہ کہیں کمتر ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آپ کی بات بہت توجہ طلب ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس بوڑھی درزن کی طرح بن سکتے ہیں؟ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ایک بلند تر قابل فخر قوم ہیں۔ آپ کبھی باہر نکل کر ان اسلامی ممالک کو دیکھیں جو پاکستان کو بڑا بھائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے بڑے کمال کا ایک کام کیا ہے، ایٹمی دھماکہ کیا ہے۔ ہم نے ایک نہیں، بڑے کمال کے کئی کام کیے ہیں۔ بچوں، ہم قابل فخر لوگ ہیں۔ اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی یا لغزش ہو رہی ہے تو ہم فوراً رکیں اور کہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔